الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. ایک مرتبہ پھر درود و سلام. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم محتشم مکرم سامعین و حاضرین، عیدی مبارک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بانی محفل عزیزم محمد شہزاد صاحب، خالق کائنات جملہ بانیان و منتظمین کو دنیا اور آخرت دی نعمت نال مالا مال فرماوے. نقیب محفل قاری محمد حسن صاحب، آپ دا پیغام پہنچا، حاضری دا شرف حاصل تھے، اور میرے بھائی حضرت مولانا قاری ریاض حسین صاحب بھی تشریف فرما ہے، دیگر بھی شناسا چہرے اس بزم میں موجود ہیں. سبحان اللہ. اچھا جی، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب اسا تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کیتا ہے. فرمایا وَرَفَعْنَا، اسا بلند کیتا ہے، لَكَ تمہاری خاطر، ذکرک تمہارے ذکر کو. بھئی یہ جلسہ محفل میلاد، ختم نبوت کانفرنس، عظمت مصطفیٰ دا جلسہ، آمد رسول دا جلسہ، اے ذکر مصطفیٰ دا ہی ایک رنگ ہے. اے ذکر کسی مولوی بلند نہیں کیتا، کسی عالم بلند نہیں کیتا، کسی کاری بلند نہیں کیتا، اے ذکر خود رحمان نے بلند. یقیناً علماء نے، امت نے، عاشقان رسول نے اس مشن کی خدمت کی تھی ہے، مگر اس ذکر کو بلند کرنے والا خود اللہ ہے. چلو ایک شور بھی ہی ختم ہو گئے، بجلی آ گئی اسی یقین. تو سبحان اللہ دی اجازت ہے، کچھ میرا ساتھ دو، میں کلہ تو نہیں بول سکتا جی. میں جٹ جیا بندہ اور سونے دی شریعت دے ادنا طالب علم دی حیثیت نال تڈل گفتگو ہے. میں پڑھے جی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرمایا اسا تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر چھوڑا ہے. کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی حکومت، کوئی ریاست یا کسی بادشاہ نے ذکر نہیں بلند کیتا. اے ذکر بادشاہ دے بادشاہ، اے رب قدیر علیم و خبیر، اس مالک کائنات نے بلند فرمائی. آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور انہیں سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود بھیجن. اے ایمان والو تسا بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. درود شریف پڑھ کے دو جی. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھی گئے. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور انہیں سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود بھیجن. اگے تا اللہ دا کرم تھینا ہے تے اسا نال شامل ہونے ہیں، اسا تورے غلام ہے. سرکار جلے درود دا معاملہ ہے تے اللہ فرمائے کہ بے شک اللہ اور انہیں فرشتے نبی تے درود بھیجن. سونا تواری ذات ورال ورائے، لیکن میرے سرکار دی بارگاہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکار ہمیشہ اسا شامل ہونے پر اتنا اسا شامل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مالک دا فرمان ہی میں ہے
جو اللہ نے فرمائے وہ اسطح کو سنائے. حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر تھے. عرض کی تھی اللہ پہ آہد ہے کہ ابو بکر کو آنکھوں مونجھا نہ تھی وے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ او ہے اللہ اور انہیں فرشتے انہیں ایمان والیاں تھے بھی رحمت بھی دے دیں. فرمایا انہیں صحابہ کرام تے بھی اللہ دی اور انہیں فرشتیاں دی لفظ وہ یصلی علیکم وملائکتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر اس وقت باطل نے اور دشمن نے ایک آواز اٹھائی ہے. انہیں کہ انتشار پا رہے ہو شور برپا کر رہے ہو. ایک کو لفظ آنکھوں مردے نہیں سن دے. انہوں نے کہ اتنا ہی سوشل میڈیا تے مختلف ذرائع نال ہر جلسے دا عنوان رکھو مردے نہیں سنتے. پوسٹ کرو تو آنکھوں مردے نہیں سنتے. تقریر کرو تو آنکھوں مردے نہیں سنتے. میری طرف توجہ ہے جی. انہوں نے کہ ایک کوئی لفظ مشہور کر دو کہ مردے نہیں سنتے. میں آکے جی یہ پہلے قرآن کے پوچھو تو صحیح کہنے مردے نہیں سن رہے. میں مختصر تمہید پیش کرنی اور پھر ظاہر ہے جی میرے لہجے سختی تو نہیں جیڑی ضروری گال ہے وہ تو نل تھی ویسی جی. عزیزان گرامی قدر جڑے لفظ انہاں دے وہ بڑے سخت اور تند و تیز جملے. پہلے ہی نہ کہ پوچھو کہ تسا مردہ آکھا کہ کوئے. مسئلے چ اختلاف اپنی جگہ اختلاف رائے اپنی جگہ. تسا کسی نال اختلاف رکھتے ہو بے شک تو اختلاف ہے. دلیل دی بنیاد تے اختلاف دی گنجائش ہے. اگر بغیر دلیل دے بھی اختلاف ہے تو کوئی اختلاف ہے کوئی مسئلہ نہیں. اختلاف ہوتا رہا ہے لیکن کیا اتنا ادب ہی نہیں کہ تسا مردہ آکھا کہ کوئے. پھر تو نے آکھنا کہ مردے نہیں سنتے. کیڑے مردے جڑے نہیں سنتے؟ اس تے کوئی حدیث موجود نہیں کہ مردے نہیں سنتے. اس تے حدیثہ موجود ان کے مردے سنتے. تو اسے گھبراؤ نہیں. میں شریعت طالب علم اچھی آنکھوں جو سبحان اللہ جی. اس تے کوئی حدیث موجود نہیں کہ مردے نہیں سنتے. اس تے حدیث موجود ہے کہ مردے سن دیں. لیکن مردے دے نہ سنن دوتے قرآن دی آیت موجود ہے. قرآن نے یہ مسئلہ ترائے جائیں تے کم از کم بیان کیتا ہے. ترائے مقامات تے قرآن نے اس مسئلے تے گفتگو کی دیئے کہ مردے نہیں سن دے. اس عنوان تے قرآن مجید کر پوچھنا پوسی ہو کیڑے مردے جڑے نہیں سن دے. میں آیت پڑھ دا پیا تو سے غور فرمے سو چونکہ رات دے بے شک 12 ہو گئے لیکن اے مسئلہ جی جی تے ایدہ مقصد اے تے کوئی نہیں کہ آج 12 تھا روز نہیں تھی دے. جن لے ایسا جلسہ پڑھ کے رات کو 9 بجے بھی ویندے کئی بندے اون ویلے بھی روڈ دے کنارے بہ کے اپنے مزے نال گفتگو کرنے بیٹھے ہوندن. تو آپ کو مبارک ہوئے تو ستا ذکر مصطفیٰ دی بات میں بیٹھے ہوندن. عزیزان گرامی قدر سبحان اللہ. سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہومن والے قرآن نے فرمایا انک لا تسمع الموتا. اللہ فرمائے میرے حبیب تسا مردیاں کو نہیں سنا سکتے. فرمایا تسا اے حبیب مردیاں کو نہیں سنا سکتے. اللہ مردیاں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء تے تسا اپنی پکار نوریاں کو نہیں سنا سکتے. ہن اگر کوئی بندہ فوت تھی ونجے اعلان تھی دے کہ فلاں بندہ فوت ہو گئے کیا اے بھی نہ سمجھے کہ ہن کھا کرن نہ سی بھئی فلاں بندہ فوت ہو گیا ہن دکان نہ کھلے سی نہیں. جلے پتہ ہے فوت ہو گئے ہن مسئلہ دکان والا ختم ہو گئے. جلے قرآن آکھ رہی تھے کہ مردے نہیں سن دے مردیاں کو نہیں سنا سکتے. ولا ایک کیوں آکھے کہ ڈوریاں کو نہیں سنا سکتے. اس دی ضرورت کو پیش آئی. حاضرین دراصل مسئلے تے توجہ فرماؤ. اگر مردے تو مراد اے ہن جڑے حضرات گندن کہ مردے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے انک لا تسمع الموتا. اگر مردے تو مراد انسان ہن تو پھر جلے فوت ہو گئے انہاں دی روح نکل گئی ہے انہاں کو تو نہیں سنا سکتے. انہاں کچھ عرصہ روح تو رہ گئی ہے. اگر سارے نبی بولے تو پتھر بھی سن گندن. بھئی جنہیں کرے
روح رہی نہیں، جنہ جان آئی نہیں، جنہ درخت روح نہیں مگر جان ہے، وہ درخت حضور دے گرد چکر لیندن، سرکار دی زیارت تے آندن، سونے دے قدم چمدن، حضور دے گرد گھومدن، اے درخت سن گندن، پتھر جنہ کرے نہ جان آئی ہے نہ روح آئی ہے، وہ پتھر بھی سن گندن۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں اٹھائیاں، حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کرام کو حضور نے ایک کنکریاں نہیں دیا اور کنکریاں نے کہ فرمایا کہ اللہ دا ذکر کرو۔ سونے نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمائے کہ تسا اللہ دا ذکر کرو۔ کنکریاں اور پتھرہ نے سن گدا، کنکریاں نے ذکر شروع کر دیتا، جی میں ہانڈی ابل دی ایویں آواز آوڑ پہ گئی، انہوں نے ٹھا تھا کنکریاں تھر تھراہٹ بھی پیدا ہو گئی اور کنکریاں نے ذکر بھی شروع کر دیتا۔ سونا صحابہ کرام کو فرماوے ذکر کرو، پتھر سن بھی گندن تے ذکر بھی شروع کر دیندن۔ کیا جڑا سونا نبی پتھراں کو بلوا سکتا ہے؟ حضور اشارہ کرن تے پتھر بول پودن۔ سونے فرمائے میں مکے جو پتھر کو جاندہ جن قریب جو میں گزرا ہا، اگر میں نبی ہومن دا اعلان نہیں کیتا ہا، پر او میں کو اہدائی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بھئی سونا اشارہ کرے پتھر بول پودن۔ کیا کملی والا مردے قبرہ والے مردے کو نہیں سنا سکتا؟ مسئلے دی بنیاد تے توجہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور قریش دے سردار اور روسائے مکہ کو حق دی دعوت واسطے سرکار یاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلے اللہ دا ذکر شروع کیتا، ایک کانڈ کر کے ٹر پے، جلے ونن لگے سونے دا دل مو جاتا ہے کہ میں انہاں کو حق دی گال سناواں اور انہاں کو اللہ دی طرف دعوت دیواں، اور انہاں دا دل جان دے کہ بت جھوٹے، اس دے باوجود بھی حق کو قبول نہ کرن، انہاں دا کنڈ کر کے ٹرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، سوڑا انہاں دے خالی ونجر تو مجھے نہ تھی وہ، انک لا تسمع الموتا۔ ابو جہل بھاوے سا گندہ ہوئے والوی مردہ ہے، تو سینہ مردیاں کو نہیں سنا سکتے۔ سونا ولا تسمع الصم الدعاء، تو سنوریاں کو پکار تواری فرمایا تو سا اپنی پکار نوریاں کو نہیں سنا سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جلے کنڈ کر کے ٹر پوین، وما انت بہاد العمج، تو سا اندھیاں کو راہ دکھاون والے نہیں۔ میں کہ اللہ تیرے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا غزوہ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام شہید تھے۔ اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ جڑے اللہ دی راہ شہید تھی وجن انہاں کو مردہ نہ آکھو بلکہ زندہ ہی۔ اللہ رگے جان کٹ چکی ہے، جسم ٹکڑے ہو چکے ہیں، انہاں دے جسم دے ٹکڑے موجود ہیں، انہاں کو سمیٹا گئے، انہاں کو قبر دے اندر دفن کیتا گئے، انہاں کو قبر دے اندر دفن کیتا گئے۔ مالک اسا اکھاں نال سب کچھ ڈٹھا ہے، ولائی مردہ نہ آکھو۔ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت دی بے ست تو بعد اسا زندگی موت دا بے یاری بدل چھوڑے۔ فرمایا جیڑا محمد مصطفیٰ کو مننے بھاوے وہ اس دنیا تو چلا ونے والوی زندہ ہے، جیڑا سونے کو نہیں منے دا بھاوے زمین تے سا گندہ ہوئے والوی مردہ ہے۔ میں سمجھے بیٹھا تقریری آپ کرو سبحان اللہ یا تو تو سب کو اگلے سال دسائے میں جماعت ایک لئیے جو نال لئیے سا جی چلو ہن سبحان اللہ تا آکھو جی اللہ تا خوش رکھے سبحان اللہ۔ تو شوق لگ سن دے بیٹے میں پتہ ہے لیکن ٹائم اوور ہو چکا ہے۔ میں بھی ہن لمبڑ زیادہ نہیں کرنی، محبت دے ایک نو روایات سناونے ویسے کرنی دا ذکر کرنا ہے تے اپنی گال کو مکمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی انہوں نے نام اسلع حمزہ سین لام عین اسلع بن شریک رضی اللہ تعالی۔ اسلع بن شریک وہ صحابی رسول ان جڑے حضور دی ڈاچی قصوہ دا کجاوہ بن گیا۔ امید ہے بہت سارے بندے کجاوہ ریٹھا ہو سی، نہیں تا تصویر ضرور کجاوے دی ریٹھی ودے ہو سن جی ماشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈاچی قصوہ ہے، حضور نال جانور کلام کریں دے ہن مگر ڈاچی قصوہ جلے بولیں دی ہے عربی بولیں دی ہے، فصیح عربی زبان قصوہ جان دی ہے۔ اے او ڈاچی ہجرت سفری سوڑے اہدی کانتے رسی رکھی فرمایا انہا مامورت من اللہ تعالی، میری ڈاچی اللہ دا حکم جان دیئے جتا اون دا حکم ہے اتھائی باسی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی ناچی قصوہ دی رسی بدن والا کجاوے دی رسی پلان یا کجاوا ان دی رسی بدن واسطے جڑا صحابی ڈیوٹی تے مامور ہے اس صحابی رسول دا نام اسلم بن شریک ہن ایک سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے نماز پڑھائی نے ذکر فکر جاری ہے کھجور اور دودھ پسند فرمائے نے پھر فرمائے نے صحابہ کرام کو ناشتے دا حکم دیتے نے اور سونے فرمائے اعلان کر دو سفر شروع تھی وردہ اعلان تھا اسلم بن شریک ایک میں صحابی کو گننا ان کے اپنی نگاہ دے سامنے کجاوا بدھوائے نے رسی بدھوائی نے جلے کجاوا اور رسی بدھیج گئی ہے ڈاچی تیار تھی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عین قصوہ نے نس لیتے کہ رسی اسلم نے آپ نہیں بدھی رسی بھی بندہ بد گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم کو سر گئے ڈاچی کو مسئلہ ہے کہ سوار رسول اللہ نے تھے بڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم بن شریک کو سر کے فرمائے نے ڈاچی دی رسی تو آپ کیوں نہیں بدھی علماء یہاں جوڑے نے سرکار سونا میں ذمہ دار بندے کو سڈ آیا جڑا جانور رکھن پالن والا ہے اور اپنی اکھن دے سامنے گانڈ رہی ہوئی ہے جی میں بننا ہوں اوے کجاوا بدھایا سرکار میں کوتاہی نہیں کی تھی البتہ میں آپ ہاتھ نہیں لایا او دی وجہ ہے کہ میرے تے غسل فرض ہے میں نہیں چاہتا ہاں کہ غسل فرض ہوئے تے سوڑ دی ڈاچی کو ہاتھ لاوا میں کو رسو قرآن دی کس آیت موجود ہے کہ غسل فرض ہوئے تے سوڑے دی ڈاچی کو ہاتھ نہ لاؤ اسلام کیا ہے اسلام آدھے تو غسل فرض ہے تو سوین دے پہوے تو کو بندے آکھے السلام علیکم تو سب کچھ جواب دے واکو وعلیکم السلام اگر وہ آدھے السلام علیکم ورحمت اللہ تو سب کو وعلیکم السلام سمجھے تو بیٹھے ہو سمجھے اگا نہیں آکھنا وعلیکم السلام آکھنا ہوں تاکہ اپنے بھرم رکھ تے اون دے بھی شان دی طرف دیکھ اون دا بھی دل نہ ٹوٹے اسلام نے کہ سلام دا جواب دے ہو تو روزہ رکھنا ہے ساری سنت ہے مگر تو سارا دی اوکھے نہ تھی وہ ساری کھا گنو ول مالک دا حکم ہے من گنو پورا تھی ویسی سونے بھئی کھانا کھا سکدے وے عذر ہوئے پانی پی سکدے وے جانورہ کو کھا گھٹ سکدے وے شریعت آدھی ہے کوئی سلام دے وے تو کوئی جواب بھی دیونا ہے پھر عزیزان من جب اتنی اجازت موجود ہے تو صحابی رسول شریعت کو جانن والے ہیں کہ تھئی قرآن نے منع نہیں کیتا حدیث ہج منع کوئی نہیں انہوں نے حضور دی ڈاچی کو ہاتھ نہیں لایا سونے فرمائے تو سے غسل کیوں نہیں کیتا عرض کی تھی خشیت علی نفسی میں کو ڈر رہی میں بیمار تھی ویسا میں بیماری دے ڈر کے غسل نہیں تھی کیتا بھئی مسئلہ اس تو زیادہ باریک ہے صحابی رسول میں عرض کی تھی سونا فجر دی نماز دا وقت گزرا پہ تو سے درمیان فجر دی نماز بھی تب پڑھی ہے نماز کی میں پڑھی ہے انہاں کہ میرے ہوتے غسل فرض ہے لیکن شریعت نے عذر کو قبول کیتا ہے فتجمموا سعیدا طیبا میں تجمم کر کے نماز پڑھی ہے بھئی تجمم نال اللہ دیا نمازاں ادا تھی وے دیا پر سونے محمد دی سواری کو ہاتھ نہیں لگ سکتا سبحان اللہ حاضرین اس عاشق رسول کو ویسے کرنی آتا حضور دے عشق اچ کٹھا ہویا جوان ہے سونے دے نا تے وکا ہویا جوان ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال بھئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائی سارے ایک درمیان اس بٹن جی حضور دے کرتے دے اتھا بٹن ایک سمت کر سرکار نے بٹن کھولن بٹن کھول کے کپڑے ہٹائے اور یمن علیہ پاس رک کی تھی بیٹھے ہیں فرمائنے لوگو انی لأجد ریح الرحمن من الجمن میں کوئی یمن دی طرفوں اپنے رب رحمان دی خوشبو بیانی ہے رحمان ذات رحمان دی خوشبو بیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کچھ بندے ہن انہاں کو لوگ اپنے دروازے تے نہ کھڑن دے وہ مدفوع الابواب لوگ انہاں کو اپنے دروازے تے برداشت نہ کرن
مگر لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی گال آ کے اللہ دے بھروسے تے کوئی گال اپنی زبان جو کر چھوڑن، اللہ دے ذمہ کرم تے ہے کہ انہوں دے منہ جو نکلی ہوئی گال کو اللہ پورا کر دے وے۔ صحابہ کرام عرض کیتی یا رسول اللہ آج کل بھی کوئی ایجا بندہ ہے؟ سونے فرمائے اویس یمن وچ رہندا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار جن مکہ مکرمہ اویس نے پیغام بھجوائے، سونا میرا نام اویس ہے، اسا تورا کلمہ پڑھا ہے، سونا تو کچھ چاہنے ہیں کہ نہیں اجازت ہوئے تورا شہر دیکھن سارا شوق ہے، اگر میں تورے شہر آ ونجا، میں آجڑی ہوں تے میں آجڑی تھی کہ تورے شہر آ ونجا، سونا تورے شہر دی بے ادبی تے نہ تھی سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اویس کو آکھو سارے شہر دی تے کوئی اجازت ہے مگر تیری بڑھڑی ماں ہے، جب تک ماں اجازت نہ دے وے سارے شہر آمن دی اجازت نہیں۔ ماں نے اور جان رحمت نے مل کے آزمائے اویس کو، اویس عشق رسول اچ کٹھا ہویا جوان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حالات دی تلخی، معاملات دی سختی، دشمن دا ظالم ہومنا، یہود و نصارہ دا گٹھ جوڑ اور یہود و ہنود دا کٹھا ہومنا اور پوری ملت کو زخم دیونا، ایسے حالات اگر سونے محمد دی شان سنا کے اس امت دے زخمت مرہم نہ رکھو تو نسو بھی علاج کیڑا رہ گئے۔ کیا علماء و مشائخ دا گلہ کر کے توہین آمیز الفاظ آگ کے تو میں تو اکن داد وصول کرا اور میں اکھا میں حضور دے دین دا نوکرا، یہ نوکری تھان دیئے کہ اگر در مصطفیٰ دے غلام اور حضور دے غلامہ دی شان و عزت و آبرو کو بھی جاگ دے تو بیٹھے ہو سو۔ ویسے کرنی کون ہن؟ عاشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ناتے وکا ہویا شخص اویس بن عامر۔ حاضرین اس بندے نے پیغام بھجوائے، سونے فرمائے محبت قبول ہے مگر سارے شہر آمر دی اجازت تاں ہے، اگر ماں اجازت دے دے ماں ہس۔ حاضرین اے بندہ اتھا ہی رہ گئے، این اپنے ککھاں دا گریڑا جھوپڑا اتھا بنایا جتو حجاز دے قافلے گزرتے ہن، اتھا ہی اٹھ چرے دا ہی، اتھا ہی یاد اشراہ دا ہی، کوئی قافلہ حجاز علا آوے ہا اے بندے سنان دا ہی، اگو والا آوے ہا انہاں کو آکھیا میں سونے کو نہیں ڈٹھا پر وہ اکھاں تے دیکھن دے جنہاں اکھاں نے سونے کو ڈٹھا ہے، میرے کول تھوڑی دیر بہ ونجو تو کو بکریاں دا دودھ پی لے ساں، کوئی میں کو سونے دے کوچے دا حال سناؤ، سونے دے شہر دا حال سناؤ، سونے نے یتیم کو کیویں سر تے ہاتھ رکھائی، غریباں کو کیویں ہاں نال لایا ہے، کیویں سونے نے کھانا کھوایا ہے، حضور نے بزم کیویں سجائی ہے، ولا گال پکا گھندا ہے، بھئی جتن دے حافظ قوی ہودن، جت یادداشت دے بادشاہ ہودن، اے تا حضور دا عاشق ہی ہے جڑا محبوب دی گال وسار میں ہے، او کس دا عاشق ہودا ہے، گال پکاوے ہا، ان دی محبت دی شہرت تھی، ان دے پیار دا چرچا تھے، ان دے عشق دیا خبراں آسمان تے بھی پھیل چکیا ہن، فرشتے ان دی زیارت واسطے اتر دے ہن، اے ہی تا بکریاں سنبھالن والا، اے ہی بھیڑاں کو چراون والا، اے ہی تا گئی کو پالن والا، اے ہی تے اٹھا دا رکھ والا، اے ہی تے ہک جت جتوال، مگر حاضرین ایک مت آجڑی سمجھائے، ایک صرف چھیڑو نہیں سمجھنا، ایک صرف جت نہیں سمجھنا، ان دا ذکر فرشتے چلدا ہے، نبیہ دے پیر نے رسولہ دے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو زمین والے میرے اویس کو جانن یا نہ جانن، آسمان دا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جڑا اویس کرنی کو نہ جاندا ہوئے، اتنے پد والا جوان ہے، روز حضور دے نام دی بزم سجاوے ہا، کھلے بازو والا کرتا پیندا ہے، لوگ ذکر سنن آوے ہا، ولا سونے دا ذکر کرے ہا، تے ذکر کرے دے جلے محبت پیار دی گال چلے ہا، ایدے سامنے کوئی حضور دا نا چاچاوے ہا، اے زمین تے نہیں باہدہ ہا، ولا اٹھی کے کھڑا تھی وجہ ہا، اپنے بہی ہوائیں پھیلاوے ہا، ایدے بہی کچھ چاپوے ہا، ولا ہنجوہ دی کر تھی وے ہا، رو کے آجا ہے، اے سونے آقا مدینے والے تو نا اتنا مٹھا ہے، پتہ نہیں تسا آپ کتنے سونے ہو سو۔ حاضرین روز دی بزم حضور دی خاطر لوگ آنے ہن، سفر تھی وے ہا، اے محبت پیار دا مسئلہ ہے، دلہ پہ کشش کر کے آوے دے، جنہاں لوگ چھکی
کیٹ کے آوج رہا سرکار دا ذکر سن رہا کہ نہیں موسم بدل برسات بارش لوگ نہ آ سکے رہا والا اپنے اٹھا دے گونے چمکتا ہے نہ ہفتے دی چھٹی نہ اتوار دی نہ جمعے دی چھٹی نہ گرمیاں دی نہ سردیاں دی نہ خزاں دی نہ بہار دی اتنا چھٹی نہ یہ عشق دا مکتب ہے روز بزم سجاوے ہا کہ نہیں لوگ نہ آ سکے رہا بارش برسات دے پاسو تے اپنے اٹھا دے گونے بنتا ہے قطار ہی ملہا کے آدائی آؤ تاکو سناوا میرا محمد تو سطح عشق والے بندے بیٹھے آوے جی رو کے آکھے ہاں سونا تورا نہ اتنا سونا ہے پتہ نہیں تو آپ کتنے سونے ہو سو ایک کو خالی نہ سمجھا اس بندے کو اور ذکر شروع ہو گئے تو یہ ذکر نال تو میرا ساتھ جو تھا کہ میں چند جملے تو عرض کر سکا حاضرین دردہ نہ کٹھا ہویا جوان ہے عشق دی دنیا دا ناجاب انسان ہے اگر بھئی فرحات اور مجنو اور دنیا دے مشہور عاشق حضرت اویس کرنی اور میرے نبی سونے دے غلام سیدنا بلال عاشق رسول دا حال سن گرن اور دعوی محبت تو دستبردار ہو گیا 15 سال روندے گزاری بیٹھے ماں دے قدم بیٹھا دبے دے قدم دبے دے ہوئے ایویں ہنجو ڈٹھین ماں دے پیران تھے نابینا تے بڑھڑی ماں اٹھے ہاتھ لائس ہاتھ لا کیا کیسی پہلوانے تیرا تیرا جسم آئی ہڈیاں دی مٹھ تھی گئے کہنا غم میں تے کو کھا گئے دھاڑ نکلی اس رو کے آدھے ہکو تا غم سا کو کھا گئے کہنی میں بھی مدینہ دیکھ سا ماں فرمائی اتنا پیار ہے ویندہ کیوں نے ہائی تا جت پر کوئی جت ہو بڑی چی راز ہس رو کے آکے شوق تمام ہوئے پر میں کیا کرا شریعت اجازت نہیں دے دی ماں فرمائے کیا گال ہے کس شہد رکاوٹے آکے سی سونے فرمایا ہی ماں دی اجازت تو بغیر نہ ہوئے اجازت منگا ہاں تیرا دل رکھیا کون تیرے قدم دباون والا کون پانی بھر کے دیون والا کون تیری نگاہ بانی کرن والا میں تیرا خادم تیرا پتر تیرا بیٹا میں ہی لگا وجہ پچھو کون سنبھلے سی ماں فرمائے اگر سادو تے گال مک دیئے تیرا درد برداشت نہیں تھی نا تیرے روز یا ہنجوں فرمائے نے ون تو دیکھا لیکن یاد رکھیں سونے دا شہر دیکھیں اتھا ون کے دیدار دا مطالبہ نہ کر کھڑے ساری آنکھاں کتھاں او حسن تقدس معاب کتھاں مطا تو آکے سونے کو دیکھن آیا اتھا ون کے اے نہ آکے کہ زیارت تے آیا چیٹ نہیں لکھنی بال نہیں بھیجنا درخواست نہیں کرنی التجا نہیں کرنی زبان تے لفظ نہ آوے لفظہ دا چولا نہ پواوے سونے دے ترتے ون کے اے نہ آنکھیں دیدار واسطے آیا سر جھگا کھڑے مرضی دے مالک آ وجن تا پیر چم کھنے اگر مناسب نہ سمجھن تا شہر دیکھن دی گال کریں اے نہ کہ سونے کو دیکھن آیا کوئی یہ پوچھے کیویں آیا ودے تو آکے شہر دا شوق ہے شہر دیکھن آیا جس شہر ہی سارا محبوب راند ہے جس شہر دے گلیاں سونے دے پسینے دی خوشبو سنگ دین جتھو دی ہوا فضا سونے دے معطر پسینے نال معطر راند دین حاضرین ماں پہ یاد دیئے 4 پہر ونجن دن 4 پہر ولن دن رات نہیں ٹکنا اتھا تو ٹک پوے میں مر ونجا میں کو قبر کون پوچھے سی میری قبر دا دروازہ کون بند کرے سی پھر لوگ تانے دے سن اکثر پتر محبت کرے نہ رہ گئے ماں دا خیال نہیں رکھا میں عشق بدنام نہ تھی وے عشق دے لباس تے داغ کھولو اج رسے کھولن دا وقت نہ ہس مکراس چاہتی آئے رسے کپے نہ گئے اٹھا دی کانڈ تھپ کے آدھے روز آدھے ہوئے اسنگ نہیں مدینے ویسو اپنے بازو ہوائی پھیلا کے آدھے آج سب مدینے پہ ویدے ہیں آؤ آج سب مدینے بھی زیارت کر لیے سینہ چوڑا کر کے آہدہ کھڑائی ہر کوئی مدینے وجن والا شان والا ہے پر اویس تو چت آجڑی چھیڑو تھی کہ کبلی والے دا شہر ہائے ہائے ابن عساکر تاریخ دمشق جلد نمبر 40 لکھ دے ابن عساکر دی تاریخ دمشق دے 80 جلد آئیں جاگ دے بیٹھے ہو جی انہیں جلد نمبر 40 ابن عساکر لکھ دے کہ اٹھاں کو دوڑائے دوڑ کے اٹھ تھک ونجن ہاں اٹھاں دی کن تو لاندائی آپ دوڑ لا دینا ہے سنا ہوا تو کچھ
تتی تھی جو گن چودھار پھیراں ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھیراں سنج پر تے شہر بازار پھیراں متجار ملوم کہیں سانگ سبب بھامے دھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے دردیاں کتیاں نال ادب کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی اس کے در غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا ہم آہوان صحرائی سر خود نہاد برکف با امید آنکھ روزے بے شکار خواہی آمد بے عشق دا کٹھا ہویا جوان محبت دی دنیا دا طوفان دردن دے گرہنیاں بد کے زخمہ دے خزانے چاکے ہجر و فراق دے سارے اج خزانے چاکے بے حضور دے شہر دے ٹر پہ اپنے اٹھاں کو دوڑائس اٹھ تھک وجنا آپ دوڑ لا دینا ہے عشق و محبت دے این سفرج نہ تھکن والا جوان نہ رکن والا جوان حاضرین کتھا یمن کتھا مدینہ چار پہاڑج نہیں پیا پہنچ سکتا ہا پھر اللہ نے کرم فرمایا فرشتو ونجو زمین دیا تنیاں چھکو تناباں کسو ونجو زمین کو آنکھوں سڑکاں سوکڑ ونجن شاراواں سمٹ ونجن رستے مختصر ہو ونجن زمین کو آنکھوں ذرا کٹھی تھی وے میرے محبوب دا روباش ایک شخص روڑ والا گول